اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ میرے والدین کے انتقال کے بعد ایک جمعہ ایسا نہیں گزرا جس جمعہ میں نے میرے والدین کی خبر کی زیارت نہ کی ہو۔ صحیح بات، بالکل صحیح۔ اتفاق سے ایک مرتبہ ایک جمعہ زیارت چھوٹ گئی، ہفتے کو بھی نہیں گیا، اتوار بھی نہیں گیا، پیر کو جانے کا ارادہ تھا۔ اتوار کے دن والد صاحب خواب میں نظر آئے، گھر میں بیٹھے جیسا، اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کیا میاں تمہیں دکریچ نہیں نا؟ موت رشتے کاٹتے نہیں، موت رشتوں کو اور مضبوط بنا دیتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال عز وجل یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال عز وجل وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر شبابکم من تشبہ بکہولکم والشر کہولکم من تشبہ بشبابکم، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اخطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحق۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ آپ اپنا کیمرہ ڈاؤن کریں، پیچھے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ بھی ڈاؤن کریں۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔
اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا دور پلٹ کر دیکھو۔ بولو، کہتے بھی بولو، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بے شک، نہیں تو انا للہ جو بولو آپ میں اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو۔ خاص طور پر نوجوان سنیں، تم تو پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم تو پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم تو دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے، تم تو پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم تو دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے، تم نے خیبر کو اکھاڑا تمہیں یاد نہیں، تم نے خیبر کو اکھاڑا تمہیں یاد نہیں، تم نے باطل کو پچھاڑا تمہیں یاد نہیں، راہ کے محلوں میں ہر آیت حق بھول گئے، راہ کے محلوں میں ہر آیت حق بھول گئے، عیش و عشرت میں پیغمبر کا سبق بھول گئے، عیش و عشرت میں پیغمبر کا سبق بھول گئے، ٹھنڈے کمرے حسین محلوں سے نکل کر آؤ، ٹھنڈے کمرے حسین محلوں سے نکل کر آؤ، پھر سے تپتے ہوئے صحراؤں میں چل کر آؤ، پھر سے تپتے ہوئے صحراؤں میں چل کر آؤ۔ یہ شعر سنیے نوجوانوں،
خود کو پہچانو سب کچھ سنور سکتا ہے، خود کو پہچانو سب کچھ سنور سکتا ہے، دشمن دین کا شیرازہ بکھر سکتا ہے، خود کو پہچانو سب کچھ سنور سکتا ہے، دشمن دین کا شیرازہ بکھر سکتا ہے، حق پرستوں کے فسانوں میں مات نہیں، مات کا تو ہار نہیں، سمجھ میں نہیں؟ آج کے زمانے میں اشعار پڑھنا کا تو دو کام کرنا، اشعار بھی پڑھنا، سمجھانا بھی ہے۔ حق پرستوں کے فسانوں میں مات نہیں، حق پرستوں کے فسانوں میں مات نہیں، تم سے ٹکرانے کی زمانے کی اوقات نہیں، حق پرستوں کے فسانوں میں مات نہیں، تم سے ٹکرانے کی زمانے کی اوقات نہیں۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ماشاءاللہ مجلس بہت اچھی ہے، ویسے تو جمکھنڈی کے لیے میں نیا نہیں ہوں، اس سے پہلے بھی ایک دو چار مرتبہ آیا ہوں، جب بار بار آنا جانا ہوتا ہے تو بات کرنے میں بڑی سہولت ہوتی ہے، تکلف بھی ختم ہو جاتا ہے، کھل کر بات کرنے کا موقع ملتا ہے جب ملاقات پرانی ہو جاتی ہے۔ نئی نئی ملاقات میں تو تکلف ہوتا ہے، اور اس کا تجربہ آپ لوگوں کو ہوا ہوگا اور ہونا بھی چاہیے۔ سمجھ میں اگر بات نہیں آئی تو مثال دیتا ہوں، شادی ہوتی جمگھنڈی میں نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ شادی کے بعد دلہا دلہن جب پہلی مرتبہ بات کرتے ہیں، پہلے دن بات کرتے ہیں، دوسرے دن بات کرتے ہیں، کتنا تکلف ہوتا نہیں ہوتا؟ نوجوانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں واٹس ایپوں سے گزر کر شادی کرے تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتے، کیا مولانا؟ میسجوں سے گزر کر شادی کرے تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتے، انسٹاگرام سے گزر کر شادیاں کرے تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتے۔ حاجی صاحب کے دور میں، ہمارے دور میں، ان بزرگوں کے دور میں یہ تمام چیزیں نہیں تھی تو گفتگو کا آغاز شادی سے ہوتا تھا، تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، نوجوانوں کو نہیں آ رہی۔ نکاح کے پہلی رات بھی الحمدللہ ایسا بات کرتے گویا کہ شادی ہو کو 20 سال ہو گئی۔ مثال دیتا ہوں، پہلے سمجھو، شادی ہو کر پہلے بات کرنے میں تکلف، اس کے بعد ملاقاتیں جب بار بار ہو جاتی ہیں، دن گزر جاتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، اب بات کرنے میں تکلف نہیں، بات کرے تو بیزار ہوتا، سمجھ میں آئی؟ اب کھل کر بات کرتے ہیں کیونکہ تعلقات پرانے ہو گئے ہیں۔ ایسے ہی آپ کے اور ہمارے تعلقات بھی 2-4 مرتبہ سے گزر گئے ہیں تو کھل کر بات کرنے کا موقع ملتا ہے، اور کافی خوبصورت مجلس بھی ہے، مسجد بھی ہے، تو میں نے ارادہ کر لیا کہ صرف 3-4 گھنٹے بات کر کے ختم کر دوں گا۔
اللہ مختصر سے وقت میں برکت عطا فرمائے. خاص طور پر نوجوان آج کی گفتگو کو دل سے سنیں. اور ابھی ارادہ کر لے کہ آج کی مجلس میں جو باتیں ہمارے عمل کے لائق آئے گی انشاءاللہ تعالی ہم عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے. جیتے جی وقت آ جائے تو انشاءاللہ تعالی ملک سے لے کر عالم تک انقلاب پیدا کریں گے انشاءاللہ. ورنہ ایسے جلسے ہوتے رہیں گے. نوجوانوں تمہاری حالت بہتر نہیں بدتر سے بدتر ہوتی رہے گی. مستقبل خراب سے خراب ہوتا رہے گا. تبدیلی کچھ نہیں آئے گی. صرف بیٹھنے کا بولنے کا سننے کا ثواب ہمارے نام اعمال میں ہوگا. ثواب سے تو محروم نہیں ہوں گے لیکن نتیجے کیا نکلیں گے؟ اب صرف ثواب سے کام نہیں چلے گا نتیجوں سے کام چلے گا. ثواب سے خبر سنور جائے گی, ثواب سے آخرت سنور جائے گی, ثواب سے انشاءاللہ تعالی جنت کے فیصلے ہوں گے. ثواب سے امریکہ نہیں جھکے گا نا. ثواب سے دشمنان اسلام گھٹنے میں نہیں آئیں گے نا. اور پورے قرآن حدیث کے ذخیرے میں اٹھا کر دیکھو ثواب کے نتیجے الگ اور اعمال کے نتیجے الگ. ایک نوجوان جو اس وقت آج ہمارے ساتھ بیٹھا ہے وہ گفتگو کو کان سے نہیں دلوں کے کان سے سنے, اس لیے کہ بہت کم وقت ہے بدلنے کا. اس وقت میں نہیں بدلیں گے ہم اپنے آنکھوں سے قیامت دیکھیں گے. وہ قیامت نہیں جو اللہ برپا کریں گے, وہ قیامت نہیں جو طے شدہ ہے. لا اقسم بیوم القیامہ, وہ قیامت نہیں. دشمنوں کے حملے بھی قیامت سے کم نہیں ہیں. میں ان قیامت کی طرف اشارہ دے رہا ہوں. اس لیے دل سے سنے میرے پیارو, ارادہ کرے میرے پیارو, عہد کرے میرے پیارو. آج توبہ کر لے مجلس میں, خدا کو پکار لے, منا لے اللہ تبارک و تعالیٰ کو, گزارش کرے, اپلیکیشن دے, اے اللہ جو کام تو نے ابو بکر سے لیا وہ مجھ سے لے لے, جو کام تو عمر سے لیا وہ مجھ سے لے لے, جو کام تو حضرت عثمان و علی سے لیا وہ مجھ سے لے لے, جو کام تو حسنین سے لیا وہ مجھ سے لے لے, جو کام تو خالد بن ولید سے لیا وہ مجھ سے لے لے, جو کام تو صلاح الدین ایوبی سے لیا وہ مجھ سے لے لے, جو کام تو محمد بن قاسم سے لیا وہ مجھ سے لے لے, جو کام تو حضرت بابر سے لیا, ہمایوں سے لیا, اورنگزیب سے لیا, بہادر شاہ ظفر سے لیا اور حضرت ٹیپو سلطان سے لیا, وہ کام مجھ سے لے لے. دلوں میں سچائی ہے اور تڑپ کے ساتھ دعا ہے. انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو, اللہ تعالیٰ تم سے ضرور کام لے گا اور تم کو کام کرنا ہے. پوری توجہ کے ساتھ سنیں. زندگی کے 3 اسٹیج ہیں. کتنے اسٹیج؟ 3 اسٹیج. چوتھا اسٹیج نہیں. ایک بچپن, دوسرا جوانی, تیسرا بڑھاپا. مجلس میں کچھ بچے بھی بیٹھے ہیں, وہ ان کا بچپن ہے.
जवान भी बैठे हैं, उनकी जवानी है। अब बूढ़ों को तो बोलने डर होता, बूढ़ों को बूढ़ा बोले तो बहुत बड़ी गाली। सुन रहे हैं? बोलना भी नहीं, लेकिन बोले तो गुस्सा भी करना नहीं। बंदे पूछे एक साहब, हजरत तुम्हें बुढ़े हो गए क्या? मैं गुस्सा करा नहीं, मैं पूछा रिश्ता को साथ भी है क्या? मौली साहबा से टकराना नहीं। दुनिया मौली साहबा से डरती सो गई को, क्योंकि इनके पास हुजूर की मोहब्बत ही नहीं है, इनके पास हुजूर की विरासत भी है। इलेक्शन में इस्तेमाल तो करेंगे मौली साहबों को, इलेक्शन में खड़ा कर मौली साहबों को पार्लियामेंट नहीं भेजेंगे। क्यों? मालूम के पार्लियामेंट को बदलने की अगर इस वक्त किसी के पास ताकत है तो वारिसी ने अंबिया के पास ही है। असम्बलियों को बदलने की किसी के पास ताकत है तो वो वारिसी ने अंबिया के पास ही है। मंदिर आकर खामखा पूछा, गुगू तुम्हें बूढ़े हो गए क्या हजरत बोलकर? बेकार के सवाल कभी करो न को, जरूरत के सवाल करो। बुढ़ा होगा तो क्या, जवान रहा तो क्या, कौन सी मंजिल शादी करना है? देखा दरवाजा हमारे यहाँ का तुम्हारा रिश्ता पूछ ले को। तो इंसानियत के 3 हिस्से हैं, स्टेशन है, एक जवानी, एक बचपन, एक जवानी, एक बुढ़ापा, और उससे आगे की कोई मंजिल नहीं है क्या जमगंडी में? है क्या? तो बोलो बेंगलुरु छोड़ को यहाँ आ जा तू। बच्चे को जवानी का इंतजार, जवानी में एक भरोसा है बुढ़ापे की जिंदगी का भी, लेकिन बुढ़ापे को कोई भरोसा नहीं है, कभी भी दावत आ सकती है। बूढ़े डर के रहेंगे, क्या रही है मौलाना, हम ना डराने बिठा डाले ही ना बोल कर रहे हैं। मैं भी तुम्हारी जमात का, अब तो तसल्ली होगी। 40 पार कर डाले तो होगा मौलाना। इज्तिहाद अबू हनीफा, इमाम शाफी के नजदीक तो 30 साल के बाद आदमी बूढ़ा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक तो 40 साल के बाद आदमी बूढ़ा। तीन स्टेशन, एक बचपन, एक जवानी, एक बुढ़ापा, तीनों की भी फजीलत है, तीनों की भी फजीलत है। बचपन का ज़माना भी बड़ा प्यारा, मासूम ज़माना, कोई हुक्म फ़र्ज नहीं, वाजिब नहीं, सुन्नत नहीं, कोई ख़ता मकतूब भी नहीं, होगी भी गलती माफ़ है, इसलिए कि वो मासूम है, मासूम है, मरफूउल कलम है। बड़ा प्यारा ज़माना बचपन का। आप और मैं हमेशा इन बच्चों को देखते हैं तो सोचते हैं क्या ही अच्छा होता कि हम बच्चे ही रहते, सोचते नहीं सोचते, लेकिन बचपन में हमारी सोच अलग थी, हमें कब जल्दी बड़े होंगे, हमारी शादी कब होगी। यहाँ आए तो वहां सोचते, वहां रहे तो यहाँ सोचते। जवानी की भी फजीलत है, बाद में बोलूंगा तरतीब बदल कर। बुढ़ापे की भी फजीलत है, बुढ़ापे की इतनी फजीलत है, बूढ़ा जितना जितना उम्र आगे बढ़ता जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी निस्बत से घर के अंदर रहमत और बरकत के फैसले करते हैं।
امام غزالی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جس گھر کا مرد یا عورت سفید بال والا ہو اللہ تعالیٰ اس کے سفید بالوں کی برکت سے گھر کے اندر برکتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ ہمیں کہاں سفید بالا رکھتے ہیں، آئے تو پینٹ مار لیتے۔ سفید ہونے دیتے نہیں نامے، اور گھروں کے اندر بوڑھے رہنا بھی۔ نوجوانوں اپنی ماؤں کے عمر میں برکت کی دعا کرو، اپنے باپ کے عمر کی برکت کی دعا کرو، اپنے نانا کے عمر کی برکت کی دعا کرو، اپنے دادا کے عمر کی برکت کی دعا کرو، اپنے اور بھی کوئی بڑے ہیں تو عمر میں برکت کی دعا کرو۔ قسم اللہ کی یہ عاجز کا تجربہ ہے، بزرگوں کا بھی تجربہ ہے، وہ گھر بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں جن گھروں کے اندر بڑے نظر آتے ہیں، اور جن گھروں میں بڑے نہیں ہوتے وہ گھر ویران نظر آتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا نوجوانوں کی تعلیم سے اتنے اچھے نتیجے نہیں نکلتے جتنا کہ بڑی عمر والوں کے تجربے سے نتیجے نکل جاتے ہیں۔ کبھی بھی بڑوں سے مشورہ کرو، ابا بڑے ہیں تو ابا سے مشورہ کرو، امی بڑے ہیں امی سے مشورہ کرو۔ کیا ڈگریاں ہمارے پاس رہے تب بھی باپ سے اوورٹیک کرنے کی ڈگری ہمارے پاس نہیں ہے، ماں سے آگے بڑھنے کی ڈگری ہمارے پاس نہیں ہے۔ ان سے دعائیں لیتے رہو، ان سے مشورہ کرتے رہو، ان کے مشوروں میں خیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے، اور ایسے ایسے وقت میں بڑوں کے مشورے کام آتے ہیں جن اوقات میں ہم کو ہماری طاقتیں، ہماری دولت، ہماری عقلیں کام نہیں آتی، وہاں بڑوں کے تجربے کام آ جاتے ہیں۔ آج کا نوجوان تمہیں بیٹھا با تم نے کیا معلوم، بولتا نہیں بولتا یہ لہجہ ہے، ارے جمگھنڈی میں لہجہ ہے یہ، ارے بیٹھو بھی تم نے کیا معلوم۔ ارے باہر کا آدمی بابا کو بڈھا بولنا تو دور کی بات کہ آج کا جوانی بیٹا تمہیں بڈھے با تمہیں بیٹھوا تمہیں بولتا نہیں بولتا۔ بابا بوڑھا نہیں ہوتا تھا، تجھے پیدا کر کے تیرا بچپن تیری جوانی سوارتے سوارتے بوڑھا ہو گیا۔ تیری فکر نہ کرتے تو یہ بالیں سفید نہ ہوتی، یہ چہرے پہ جھریاں نہ آتی، تیرے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے محنت نہ کرتے تو ان اعضاء میں کمزوری نہ آتی۔ آج وہی بیٹا جوان ہو کر باپ کو بولتا ہے تمہیں بڈھے باتوں میں بیٹھو، ایسا بولتا گویا کہ انہیں بڈھا تو نہیں ہوگا، جوانی میں چل جاؤں گا۔ جس منزل میں آج بوڑھا ہے اس منزل میں انشاءاللہ تعالی ہم بھی پہنچیں گے، بلکہ ہمارا پہنچنا تو اس پرفتن دور میں ڈاؤٹ ہے۔ وہ ان لوگوں پر اللہ کا احسان ہوا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو پا لیا، دیکھ لیے، خود کا بچپن بھی دیکھے، خود کی جوانی بھی دیکھے، خود کا بڑھاپا بھی دیکھے، خود کے بچوں کا بچپن بھی دیکھے، بچوں کے بچوں کا بچپن بھی دیکھے، خود کے بچوں کی جوانی بھی دیکھے، جوانوں کے بچوں کی جوانی بھی دیکھے، خود کی شادی بھی دیکھے، اپنے بچوں کی بھی شادی دیکھے، بچوں کے بچوں کی بھی شادی دیکھے۔ ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے حضرت میری نانی ابھی بھی الحمدللہ زندہ ہے اور الحمدللہ 5 پیڑھی دیکھ چکی ہے۔ ماشاءاللہ زور سے بولو۔ جمکھنڈی کی نظر بڑی خراب، کالی مرغی نہیں کالا بکرا اتارنا۔ آج گناہوں کا دور ہے، کھانے پینے کی چیزیں بدل چکی ہیں، زمین خود اصلی خزانے اگلتی نہیں، چاول اور گیہوں اور باجرہ اور سبزیاں اگانے کے لیے لکوڈ اور کیمیکل کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔
اب ایسی صورتوں میں ایک تو گناہوں کا دور ہے، دوسرا کھانے پینے والی چیزوں میں ملاوٹ آ چکی ہے۔ ایسی چیزوں کو کھانے کے بعد بڑھاپے کی منزل پانا ہمارے لیے ڈاؤٹ کا مسئلہ ہے، ڈاؤٹ کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ بوڑھوں کے لیے دعا کرو، بوڑھے گھروں کے اندر رہنا برکت ہے، برکت۔ بوڑھی ماں کا گھر کے اندر رہنا برکت، بوڑھے باپ کا گھر کے اندر رہنا برکت، بوڑھے نانا کا گھر کے اندر رہنا برکت، بوڑھے دادا کا گھر کے اندر رہنا برکت۔ میرے دوستو، وہ راتوں میں سوتے نہیں، ہمارا انتظار کرتے ہیں، صحیح بات، صحیح بات۔ اور ایسے وقت میں ان کے باتیں، ان کے تجربے کام آتے ہیں۔ اس وقت میں تو ہماری ڈگریاں ہم کو کام آتی نہیں، ہماری عقلیں کام آتی نہیں، ہماری دولت کام آتی نہیں۔ ایک واقعہ سنتے ہیں آپ، ابھی اصل مقصد پر نہیں آیا، ایک واقعہ سنتے۔ ایک لڑکا ایک لڑکی کے درمیان میں محبت ہو گئی۔ اب یہ تو تم نہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر نوجوان مجنون نظر آتا ہے، ہر پٹی لیلا نظر آتی ہے۔ بالغ ہونے کے بعد محبت کا چکر تو چکر، بالغ ہونے سے پہلے تیسری چوتھی پانچویں کلاس پڑھنے والے ماحول کے اندر میں نے محبت کے واقعات دیکھے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ حفاظت کر اللہ۔ کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، کوئی بات انکار کی نہیں، آپ حضرات مانتے ہیں۔ یہ الگ عنوان ہے، کبھی مولانا کو بٹھا کر، کبھی مولانا کو بٹھا کر، اور بھی حضرات اکابر علماء ہیں ان کو بٹھا کر آپ اس عنوان کو تفصیل کے ساتھ سن لیں۔ مجھے آگے بڑھنا ہے۔ ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی کے درمیان میں محبت کا چکر چل گیا۔ لوگ بولتے آج کے زمانے میں محبت کرتے نہیں حضرت، نوجوان ہم نہ الٹا بول رہا سو کیا کہ ہمیں انسانات نہیں، فرشتے۔ جس دور سے تو گزر رہا ہے وہ دور سے ہمیں بھی گزرے ہی، ہم نہ تو الٹا سکھاتا گھگو محبت کریانی حضرت، محبت ہوگی سو محبت ہوگی سو۔ اور ایک جملہ بولتا محبت اندھی کہتے، تو پھر کالی سے محبت کرنا تھا۔ پھلی بیچنے والے بھائی کی بیٹی سے محبت کر رہا تھا، کرائے کے گھر میں زندگی گزارنے والی اور حسرتوں کا انتظار کرنے والی بچی سے محبت کرنا تھا۔ تیری محبت اندھی نہیں پیارے، تیری محبت کو تو 17 ہم کیا ہی۔ کسے دھوکہ دے رہا ہے؟ اللہ کو، اللہ کے رسول کو، قرآن کو، حدیث کو، وارثین انبیاء کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر تو طبیعت کی ابتدا تک بھی اب نہیں پہنچا، علماء تو طبیعتوں اور مزاجوں کے انتہا تک پہنچ چکے۔ چکر ہو گیا لڑکا لڑکی کے درمیان، اتفاق سے لڑکا غریب تھا، لڑکی امیر تھی، امیر۔ اب رشتہ ہوتا، غریب امیر کے بیچ میں رشتہ ہوتا، ارے جم گھنڈی میں ہوتا، ارے ہوتا نہیں ہوتا، یہ تو منگی تھی بھی حلاو رے بابا، نہیں ہوتا۔ لیول دیکھ رہی، لیول کیا گوکاک کا ڈیم۔ ہمارے بنگلور میں ایک بہت بڑا تالاب اور ڈیم ہے، اسے کاویری کہتے ہیں۔ ارے پانی کے مقامات میں لیول دیکھتے ہیں، یہاں رشتوں میں بھی لیول دیکھتے ہیں۔ رشتوں میں بھی لیول دیکھنا موضوع اخلاق کا ہو، رشتوں میں بھی لیول دیکھنا موضوع ادب کا ہو، رشتوں میں بھی لیول دیکھنا تقوی اور طہارت لیول پر ہو۔ ہم لوگ جو لیول دیکھتے ہیں، حسن کو سامنے رکھ کر لیول دیکھتے ہیں، دولت کو سامنے رکھ کر لیول دیکھتے ہیں، خاندان کو سامنے رکھ کر لیول دیکھتے ہیں، وہ مسائل کو سامنے رکھ کر لیول دیکھتے ہیں جن مسائل کا ثبوت خدا کی قسم شریعت میں نہیں ہے۔
چند دن پہلے تک بھی ایک کیس آیا میرے پاس، لڑکا سعید، لڑکی پٹھان، انہیں بھی مسلمان انہیں بھی مسلمان، لڑکا خود یعنی لڑکے والے خود رشتہ پیش کیے ہی لڑکی والوں کو، لڑکا پڑھا لکھا، ادب اخلاق سیرت صورت سب میں اچھا ہے، لڑکی والے صرف اس وجہ سے کینسل کیے سیدہ کو بھی پٹھانہ کو ہوتا نہیں کرتے، پہلے شادی کرو بعد میں ہوتا۔ اب بھی کیسا معلوم ہوگا ہوتا نہیں بول کو، سیدہ کو بھی پٹھانہ کو نہیں ہوتا، کس نے کہا؟ کوئی روایت ہے؟ کوئی آیت ہے؟ کوئی تفسیر ہے؟ ایمان مذہب ایک ہو تو سب ہوتا ہے، ختم نبوت کا عقیدہ دونوں کا برابر ہو تو سب ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ چھوٹے پوٹے مسئلے میں اختلاف ہے تو اپنی جگہ پر، لیول یہاں نہیں دیکھنا۔ اب ایک لڑکا غریب تھا، لڑکی امیر تھی، دونوں کے درمیان محبت ہو گئی اور کیا ہو گیا کہ دونوں خصمیں بھی کھا لیے، تمہارے بغیر ہمیں جیتے بھی، ہمارے بغیر جنیس و اماں کو چھوڑ کو جیتا ہی نہیں۔ اللہ خون کو پسینہ بنا کر بہا کر پالنے والے باپ کو چھوڑ کر جینے کے لیے تیار ہے۔ 2-4 دن پہلے، 2-4 مہینے پہلے جس کی گارنٹی بھی نہیں ہے، اس پر اتنا بھروسہ ہے کہ اس کے بغیر نہ جینے کا فیصلہ کر رہا ہے، فیصلہ نہیں قسم کھا رہا ہے۔ انشاءاللہ جب میں پی ایم بنوں گا ایسے نوجوانوں کو پھانسی، انشاءاللہ ضرور۔ خالی حسری آمین نہیں بول رہی، ٹھیک ہے تو ان کو معلوم انہیں بن گا تو کرتا۔ انشاءاللہ ہم نہ صحیح ہماری نسلیں بنیں گی۔ یہ ملک دودھ والے چاہ والوں سے سنبھلتا نہیں، داڑھی والے ٹوپی والوں سے سنبھلتا ہے۔ چھوڑتے گزر رہا ہوں میرے پیاروں، تاکہ وقت ختم ہو جائے اور میرا موضوع باقی رہ جائے، ایسا نہ ہو۔ نوجوانوں، اللہ کی ذات سے امید ہے اور میں پورے وثیقے کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے ایک ایک جملے میں آپ کے لیے نصیحت ضرور ہے۔ گناہ کو چھوڑ، ماں کو نہ چھوڑ، گناہ کو چھوڑ، باپ کو نہ چھوڑ۔ اور یہ جملے تو واٹس ایپ میں پڑھا ہوگا، اسٹیٹس میں پڑھا ہوگا، ڈائلاگ سنا ہوگا، مسلمانوں کے جملے بھی سنا ہوگا، غیر مسلموں کے جملے بھی سنا ہوگا۔ سب ملتے ہیں دنیا میں، ماں کا بدل نہیں ملتا۔ سب ملتے ہیں دنیا میں، باپ کا بدل نہیں ملتا۔ بیوی ایک نہیں، دو نہیں، 3 مل جائیں گے۔ ماں کا بدل ہے، باپ کا بدل ہے۔ دوستو، ایک میں شرعی نکتہ بھی بتاتا ہوں، اگر کسی کی بہن کا انتقال ہو جائے، سننے والا کہتا ہے نعم البدل عطا فرمائے۔ بھائی کا انتقال ہو جائے، سننے والا تعزیتی کلمات میں کہتا ہے نعم البدل عطا فرمائے۔ بیوی کا انتقال ہو جائے، سننے والا تعزیتی کلمات میں کہتا ہے نعم البدل عطا فرمائے۔ اولاد کا انتقال ہو جائے، سننے والا تعزیتی کلمات میں کہتا ہے نعم البدل عطا فرمائے۔ نعم البدل کا مطلب کیا ہے؟ یہ عربی کا جملہ ہے، اللہ اس سے بھی بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ بیوی جو اب تک تھی اب انتقال ہو گئی، سننے والا کہتا ہے نعم البدل عطا فرمائے، مطلب کیا کہ اس سے بھی اچھی بیوی عطا کر دے۔ بچے کا انتقال ہو گیا، اس سے بھی اچھا بچہ عطا کر دے۔ بھائی کا انتقال ہو گیا، اس سے بھی اچھا بھائی اللہ عطا کر دے۔ بہن کا انتقال ہو گیا، اس سے بھی اچھی بہن عطا کر دے۔ دوست کا انتقال ہو گیا، اس سے بھی اچھا دوست عطا کر دے۔ کسی کے ماں کے موت کی خبر سنے
سننے والا کہتا ہے اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہاں نعم البدل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بدل ہی نہیں ہے تو پھر نعم البدل کیا ہے؟ بہت خوب. کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا, یہاں یہ دعا ہی نہیں ہے صبر جمیل عطا فرما دے, لیکن نعم البدل کا لفظ نہیں آتا. بدل ہی نہیں ہے تو نعم البدل کیا ہے؟ ایک پیغام لگے ہاتھ جمکھنڈی کے میرے نوجوانوں, میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. سوچ کر بیٹھا نہیں, سوچ کر تو دوسری باتیں لے کر بیٹھا ہوں. اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ شاید یہ فساد, یہ درد یہاں ہے. آج ارادہ کر لو, جن کے سروں میں ماں کا سایہ ہے, جن کے سروں میں باپ کا سایہ ہے, وہ اپنے ماں باپ کی قدر کرو اور ان کے حق میں دعا کرو. صاف صحیح روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے اپنی عمر میں برکت, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عمر کی برکت کی دعا کرے. جو چاہتا ہے کہ وہ لمبی زندگی جیے, 2050 کا زمانہ دیکھے, 2060 کا زمانہ دیکھے, 2070-80 کا زمانہ دیکھے, تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عمر میں برکت کی دعا کرے. اگر کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا, ان کے لیے آفر ختم نہیں ہوا, یہ صدقہ ہے پیارے آقا, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ نسبت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. جن کے سروں میں ماں باپ کا سایہ ہے, وہ اپنے ماں باپ کی عمر میں برکت کی دعا کرے, تب بھی اس کی عمر میں برکت ہے. جن کے سروں میں ماں باپ کا سایہ نہیں, ایسے بچوں کو چاہیے اپنے ماں باپ کی اٹھے بیٹھے ہمیشہ مغفرت کی دعا کرے. ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرنا بھی اولاد کی عمر میں برکت کی ضمانت ہے. آئی بات سمجھ میں؟ آج سے کون کون اپنے ماں باپ کو دعا کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں بھی اٹھایا, میں تو کرتا ہی رہتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے والدین کے انتقال کے بعد ایک جمعہ ایسا نہیں گزرا جس جمعہ میں نے میرے والدین کی خبر کی زیارت نہ کی ہو. صحیح بات, بالکل صحیح. اتفاق سے ایک مرتبہ ایک جمعہ زیارت چھوٹ گئی, ہفتے کو بھی نہیں گیا, اتوار بھی نہیں گیا. پیر کو جانے کا ارادہ تھا. اتوار کے دن والد صاحب خواب میں نظر آئے, گھر میں بیٹھے جیسا, اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کیا میاں تمہیں دکریچ نہیں نا؟ موت رشتے کاٹتے نہیں, موت رشتوں کو اور مضبوط بنا دیتے ہیں. رشتے کاٹتے نہیں موت, بس نظر نہیں آتے رشتے, افراد و حضرات نظر نہیں آتے. تعلق تو پیدا کر سکتے ہیں, زندے ہیں تو ان کے حق میں سامنے سامنے دعا کرو. انتقال ہو جائے تو ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو. اور بھی ہیں باتیں, چھوڑو گزر جاؤ, اتنا کر لو کافی ہے. ان معصوم بچوں کو یہ دعا سکھاؤ, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی عمر میں برکت ہو, ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کی عمر میں برکت ہو, تو پھر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ دعا سکھا کر بار بار پڑھنے اور پڑھانے کی عادت ڈالے. ہماری اپنی زندگی میں معصوم عمر میں وہ بچے اٹھے بیٹھے نمازوں کے بعد ایام اچھے اوقات میں ہمارے حق میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ان کی دعا قبول بھی ہوگی, ان کی سرپرستی دیر تک کرنے کا موقع بھی ملے گا, اور دعا کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ان کے عمروں میں برکت بھی عطا فرمائے گا. ہمیں ہمارے بچوں کو سکھاتے سو کیا, ڈیڈی کو لو یو بول,
मम्मी को लव यू बोल, अब मम्मी भी चलेगा, मम्मा कहते क्या खाना, ऐसे ऐसे जुमले आगे ही हाफिज साहब सुनिया तो परेशान हो रहा। करीब में अभी घुगू मुझे फ़ोन करके पूछा, हजरत जोरू को बेबी बोल सकते क्या हो रहा है? चल रहा है, इंग्लिश सर चढ़कर बोल रही है, सर चढ़कर बोल रही है इंग्लिश। मैं बोला बोल सकते ही, लेकिन हाथ में डिंपू निप्पल भी रखना। ये तो हमारे जमाने में बच्चा कुछ बेबी बोलते सो, और बेबियां सब क्या करते, निप्पला रखते थे। बाद में उसे समझा को बोलिया नहीं बोलना भी, बीवी को बेबी नहीं बोलना भी, तो उन्हें भी मुझे बेबी बोलती है करते थे। हमारी माँ हमारा बाप हमें क्या सिखाता है, आज की माँ आज का बाप अपने बच्चों को क्या सिखाता है, बोल बेटे डैडी को लव यू बोल, मम्मी को लव यू बोल। ये नहीं बेटे तुम्हारे अब्बा को दुआ करो बेटे, ये सिखाओ, बेटे तुम्हारे अम्मी को दुआ करो बेटे, ये सिखाओ। जब हम सिखाई हुई दुआ हमारे कहने पर बच्चा करता है, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, उस बच्चे की दुआ पर ज़मीनों आसमान के फरिश्ते भी आमीन बोलेंगे। बाप दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। खैर, एक लड़के का एक लड़की से मोहब्बत का चक्कर चला गया, तुम्हारा टेस्ट छोड़ता नहीं, जरूर बोलता कि मैं परेशान हूँ को क्या मोहब्बत की बात शुरू कर डाल तो मौलाना कान की चले, कहाँ अभी जाता मैं वापस आता हूँ, मेरी गाड़ी में रिवर्स गियर भी है। तो बूढ़े का घर में रहना भी फजीलत है, उसके बाद नौजवानों पर बात करूंगा अगर वक्त साथ दे। मोहब्बत का चक्कर हो गया, लड़का गरीब, लड़की अमीर अमीर करोड़पति, उन दोनों की जिद चली, करे तो शादी करना, नहीं तो दोनों मिलकर मर जाना, करे तो शादी करना, नहीं तो दोनों मिलकर मर जाना। अब लड़के के माँ बाप तो क्या भी बहस करेंगे कि अटक्या भी तो अच्छी जगह ना अटक्या। वो जो लड़का मालदार रहता को गरीब बच्ची से शादी करता तो लड़के का बाप कतर डाल तो रहे तुझे, चीर डाल तो रहे तुझे, जिंदा दफन कर डाल तो रहे तुझे। अब इन्हें लड़का गरीब, लड़के का बाप गरीब, अब वही लड़का अमीर से शादी कर, क्या करना आज के बच्चे का माँ बाप की बात सुनते हैं, क्या की हुआ तो हो जाता हूँ, इनकमिंग है ना, जहाँ बैठा वहाँ अम्मा नहीं बन रहा ना। लड़की का बाप तो कभी बहस नहीं करा, लड़की का बाप जिद कर लगा था मेरे लेवल का नहीं है, ये पट्टी देखे तो मेरी बात सुनती नहीं है, क्या करना, जान से मार भी नहीं सकता, इकलौती बेटी है मेरी, फला है फला है फला है, क्या आप समझे थे भी समझी नहीं बच्ची। आखिर लड़की का बाबा लड़के के बाबा को बुला को बोलिया कि भाई क्या करना, बच्चे जिद कर लिए हूँ, अब इनको शादी करना तो पड़ेगा, लेकिन शादी करने के लिए दो शर्तें हैं। एक शर्त क्या, तुम्हें जब लड़के की बारात लेकर आएंगे, बारात में एक भी बूढ़ा नहीं रहना, आदि शर्त ये। दूसरी शर्त, लेकर आ जाने के बाद दूसरी शर्त बयान करूंगा, मेरे दो शर्तें कौन पूरे करता कि उसे मैं शादी करके दे दूँ। लड़का जाकर घर में बोलिया, लड़की का बाबा मेरा होने वाला ससुरा दो शर्ता रखा है, एक बुढ़ा आना नहीं कहते बारात में, दूसरी शर्त आए तो बोलता कहते। घर में दादा बैठा था कुर्सी में, उन्हें बोला ये क्या रही है, मैं जिंदा हूँ सो तेरी शादी देखने के वास्ते।
ये क्या रही है? मैं जिंदा हूँ तो तेरी शादी देखने के वास्ते, तेरी शादी को मैं नहीं आना तो ये कैसा हो सकता? शादी नहीं हुई तो भी मैं यहाँ तो सोच रहे। अब यहाँ दादा को भी पोते को टक्कर लगी, दादा छोड़ो दादा, नहीं होता तो काम हो रहा है दादा, आ जाने के बाद और एक मरतबा फिर शादी कर तू दादा, नहीं रे मैं आ रहा हूँ सोच रहे। अब क्या करता दादा, जह बहस करते ही पोतरा बोलिया एक काम करो दादा, बुला ले को जाता हूँ, तुम्हें आदमियों के साथ आओ न को एक गिफ्ट का बॉक्स बनाता हूँ मैं, वो बॉक्स के अंदर तुम्हें बैठ जाओ, लड़की वाले समझ जाएंगे क्या कि जहेज आ रहा है, गिफ्ट आ रहा है, को बोल को हवा आने जाने और तमाशा देखने के वास्ते छोटे छोटे दरीचे भी बना डालता हूँ, ऐसा कर को तू भी आ जाओ, चल रहे वैसा आ जाता हूँ बोल को बाप दादा को एक बॉक्स बना डाल को बिठा ले को बारात निकल को गई। इधर रहना लड़के का घर, इधर लड़की का घर, ये बीच में ज़बरदस्त नदी। बारात आ गई, लड़की के बाबा को मालूम होगा बारात आ गई, लड़की का बाबा बोले अपने नौकरों को देखो कौन भी बुढ़ा है क्या? नहीं है, कोई बुढ़ा नहीं है। एक शर्त पूरी होगी, अब और एक शर्त क्या? ये नदी जो है ना पानी से बहती ना, इसे दूध से बहाओ। अटक गा छोकरा, बारात हाथ खड़ी है, अंदर से दादा कीरे जा रही नहीं, जाओ रे जल्दी जाओ रे। दादा चुपके बैठो ना दादा, तो बेबी अलग है, अरे जाओ रे जल्दी जाओ रे, मुहूर्त का वक्त हो रहा है, जाओ रे। दादा दूसरी शर्त सख्त ताकि है, क्या? ये सामने नदी है दादा, ये पानी जा रहा है दादा, छोकरी का बाबा पहले शादी हो जाए इसे पूरा हिसाब चुकाता हूँ, ये पानी को दूध से बहाओ बोलकर बोलता दादा, नदी पानी की दूध से कैसे बहा सकते हैं दादा, ये होता नहीं दिखता सादा, किस्मत मेरी ख़राब है। अरे उल्टी क्या रे बात, उसे जा को कर ही सके रे। हाँ दादा तुमने मामूली दिखती क्या बात? बहुत मामूली रहे, तू छोकरी के बाबा को बुला को बोल पहले नदी को पानी से खाली करो, हमें दूध डालते जाओ। पहले नदी को पानी से खाली करो, मैं दूध बहातू। फौरन वहाँ इंफॉर्मेशन जाते ही लड़की का बाला बोला कहते इतनी अक्ल तो ये नौजवान में नहीं, कौन की बुढ़ा अंदर है। इतनी अक्ल तो इन नौजवानों में नजर नहीं आती, कोई बूढ़ा अंदर है। बूढ़े जहाँ होते हैं वहाँ आइन वक्त में जरूर अल्लाह तबारक व तआला के फजल से काम आ जाते हैं। कभी इनके सफेद बालों को देखकर न शर्माना, कभी इनके बुढ़ापे को देखकर न शर्माना, कभी इनकी सरपरस्ती से मायूस न होना, कभी इनकी खांसी से बेजार न होना। अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत हमारे घरों के पुराने और बूढ़े और बड़ी उम्र वाले लोग होते हैं। आज दौरे जदीद है, ज़माना है, तरक्की है, 2024 है, 23 है, 20 है। जाओ अमेरिका की तबाही देखो, जाओ ऑस्ट्रेलिया की तबाही देखो, जाओ जापान की तबाही देखो, चाइना की तबाही देखो, यूरोपी ममालिक की तबाही देखो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस मसले में मैं पूरी अरब की ज़मीन को सलाम इस मसले में करना चाहता हूँ कि पूरे अरब की सरजमीन, चाहे सऊदी अरब के नाम पर हो, बहरीन के नाम पर हो, खतर के नाम पर हो, मिस्र के नाम पर हो, दुबई के नाम पर हो, शारजा के नाम पर हो, ईरान के नाम पर हो, इराक के नाम पर हो, मुल्क शाम के नाम पर हो, किसी और नाम पर हो, जजीरतुल अरब में बूढ़े आदमियों का हॉस्टल नहीं है जिसे ओल्ड एज होम कहा जाता है। लेकिन तकरीबन तमाम यूरोपीय ममालिक में आपको हर शहर के अंदर एक या दो या तीन या चार ओल्ड एज होम मिलेंगे। और ये वबा हमारे मुल्क में भी पहुंच चुकी है। बेंगलोर में मैं 2-4 बता सकता हूँ, हैदराबाद में 2-4 बता सकता हूँ, कोलकाता में मैं बता सकता हूँ, दिल्ली में मैं बता सकता हूँ। कौन है इन ओल्ड एज होम में जो बूढ़े आकर है ना, ये वो बूढ़े नहीं जो गरीब है, लाचार है, नातवा मिस्कीन है। ये वो बूढ़े हैं जो अपनी जवानी के दौलतमंद थे, उनकी दौलत पर बच्चों ने कब्जा करके बूढ़े माँ बाप को ऐब समझकर ओल्ड एज होम के हवाले कर दिया है। अच्छा
अच्छे अच्छे डॉक्टरों के बेटे माँ बाप मिलेंगे वहाँ पर, अच्छे अच्छे लॉयरों के माँ बाप मिलेंगे वहाँ पर, अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोगों के माँ बाप मिलेंगे वहाँ पर, बड़े बड़े मालदारों के माँ बाप मिलेंगे आपको वहाँ पर। ये शान है विरासत अंबिया की। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी ओल्ड एज होम है वहाँ एक बूढ़ा भी ऐसा नहीं पाओगे जिसका बेटा हाफिज कुरान या आलिम दीन हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एक बूढ़ा नहीं बता सकते जिसका बेटा हाफिज कुरान हो या आलिम दीन हो, क्योंकि ये सबक ही ऐसा सबक है, इस सबक में सिर्फ मारिफत खुदाबंदी नहीं पढ़ाया जाता, इश्क़ रसूल व अज़मत मुस्तफ़ा ही नहीं पढ़ाया जाता, इन असबाब में माँ बाप का अदब और खिदमत भी पढ़ाया जाता है। इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है? कायनात का खालिक अल्लाह है, कायनात का मालिक अल्लाह है, जो चाहता वो करने वाला अल्लाह है, सब उसके कब्जे में है। वो पाक परवरदिगार अपने बंदों को कहता है तुमसे अगर मैं राजी होना है तो पहले तुम तुम्हारे बाप को राजी करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है! ये सबक है किसी और लाइन में है, ये सबक किसी और लाइन में? अरे मुंडिया की भी हाल रे बाबा। नहीं नहीं, बेहतरीन हाफिज कुरान, यहां इस बात को भी सुन लें, अगर मेरी उम्र के और मेरे से छोटे हाफिजीन उलमा बैठे हैं, बड़ों का अदब इनके लिए सबक पेश कर रहा हूँ। बेहतरीन जय्यद हाफिज कुरान अगर कोई हो जो एक बैठक में पूरा कुरान पाक सुना सकता हो, और जबरदस्त आलिम जय्यद आलिम हो जो नहू पे मलका रखता है, सरफ में मलका रखता है, इल्म बयानो बदी में मलका रखता है, तफसीर में यदे तूला रखता है, और हदीस में भी अल्हम्दुलिल्लाह मलका रखता है, फिक़ह अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती है मुफ्ती। इसके बावजूद अगर वैसा आलिम हाफिज अपने माँ बाप को राजी नहीं किया, उसके हिफ्ज़ कुरान और उसके इल्म से अल्लाह भी राजी नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी बात। उसके हिफ्ज़ कुरान और उसके इल्म दीन और मलका तफसीर, मलका हदीस, जमाने और इलाके का मुफ्ती, तंजीमों का सदर बन गया, तंजीमों का सेक्रेटरी बन गया, तहरीकों का सरपरस्त बन गया, और हजारों खुदाम दाएं और बाएं जानिब जूते व असा पकड़ पकड़ कर सरों और बोसे देते हो, बावजूद इसके ऐसे फर्द के माँ बाप उससे अगर राजी नहीं तो फिर अल्लाह उससे राजी नहीं, अल्लाह राजी नहीं। एक बात बीच में आई, वो फैलती गई, मैं जमाता रहा, फिर भी तकरीबन 1 घंटे के करीब हो गया। इसी बात को पेश करने के लिए मेरे प्यारों, अपने घर के बूढ़ों का अदब करो, अपने घर के बूढ़ों का एहतराम करो। आज क्या जवानियां तुम्हारी, तुम जवानियों को पाकर अपने आप को फिरौन समझ रहे हो, तुम जवानियों को पाकर अपने आप को नमरूद समझ रहे हो, तुम जवानियों को पाकर अपने पूरी ताकत अपने बूढ़े बाप के सामने, अपनी बूढ़ी माँ के सामने तौबा 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 कहते हुए भी मेरा कलीजा कांप जाता है, क्योंकि हमारे घरों में हमारी तरबियत वो हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हमको कभी हिम्मत नहीं हुई हमारे माँ बाप के सामने जोर से बात करने की। अल्लाह की कसम खाकर मस्जिद में बैठ कर कहता हूँ, आखिरी उम्र तक भी हमारे घर का पूरा कंट्रोल अब्बा हुजूर के हाथ में था, और बार बार कहीं मेरे अंदर तकब्बुर और गुरूर और बड़पन पैदा न हो जाए, मेरी बीवी मेरे बच्चों के सामने मुझे डांटते थे और बार बार कहते थे कि मियाँ हमें बड़े रहे तक तुम्हें कौन मियाँ बड़े।
ہمیں بڑے رہے تک تمہیں کون میاں بڑے، یہ بول بول کر تربیت کرتے تھے، اندر کا غرور ختم کرتے تھے، تکبر ختم کرتے تھے، بڑپن ختم کرتے تھے۔ ماں باپ کی عظمت اور ماں باپ کے احترام کا سبق ہم نے مدرسوں میں بھی پڑھا، کتابوں میں بھی پڑھا، اساتذہ کے سامنے بھی پڑھا، اور یہ سعادت ایسے کم لوگوں کو حاصل ہے کہ یہ سبق خود اپنے ماں باپ سے بھی ہم نے پڑھا۔ آج کیا جوان بنے، بوڑھوں کا احترام نہیں ہے ماحول میں۔ پیارے آقا نے کتنی سخت وعید بتائی ہے، کتنی سخت وعید بتائی ہے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ ایمان سلامت ہے تو پھر اس کا ترجمہ سنو گے تو پسینہ چھوٹے گا۔ پیارے آقا کیا فرماتے ہیں؟ من لم یرحم صغیرنا، جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ولم یعقر کبیرنا، جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا۔ آقا صاف 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 رحمت للعالمین، سب کو بلانا ہی چاہتے ہو، کینسل کرنا نہیں، لیکن کچھ پاپ، کچھ گناہ، کچھ بے ادبیاں ایسی ہیں جس میں میرا نبی بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صاف میرا نبی ارشاد فرماتا ہے جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، آقا فرماتے ہیں وہ میرا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور کی محبت کے بارڈر سے اگر اللہ کے رسول باہر کر دے، کون ہے جو ہماری سفارش کرنے والا؟ کون ہے ہماری فکر کرنے والا؟ جب حشر کے میدان میں پیارے آقا امتی امتی کہیں گے، اس وقت ان لوگوں کا نام داخل ہوگا جو آقا کی باتوں پر عمل کیے۔ اگر کوئی ماں باپ کو ستانے والا جا کر یا رسول اللہ آپ امتی کہہ رہے ہیں، میں بھی آپ کی امت میں داخل ہوں، آقا فرمائیں گے ماں باپ کو تکلیف دیا، میں نے کینسل کر دیا، تو میرے امت میں ہے ہی نہیں۔ میں پیرنٹس ڈے کا سخت مخالف ہوں۔ مسلمان اسکول چلاتے ہیں، چلانا چاہیے مسلمان اسکول۔ مالداروں سے کہنا چاہتا ہوں، تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد، تمہارے خاندان، تمہارے گاؤں کے مسلمان بچوں کے ایمان کی حفاظت ہو تو تم اپنی دولت سے اب مسجدوں کی تعمیر پر زیادہ پیسہ خرچ مت کرو۔ مسجدوں کی تعمیر چندوں سے بھی ہو جائے گی، مدرسوں کی تعمیر چندوں سے بھی ہو جائے گی، یہ الگ شعبہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ قیامت تک مسجدیں تعمیر ہوتی رہیں گی، قیامت تک مدرسے تعمیر ہوتے رہیں گے۔ اب مالداروں کے کاندھوں پر میں ایک ذمہ دینا چاہتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ تم کو دولت دیا ہے تو تم اپنی زندگی میں ایک اچھے کاموں میں سے ایک کام کر دو کہ ایک اسکول علماء کی سرپرستی میں کھولو۔ اور اسکول کھولنے کے لیے تم کو اپنے پیسوں میں سے ایک حصہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اسراف کو ختم کر دو، انشاءاللہ اسکول بن جائے گی۔ سمجھ میں آیا جملہ؟ ارے آیا نہیں آیا؟ 10 کروڑ روپے رکھیں گی تو 50 لاکھ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے تم کو، 1 کروڑ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے تم کو۔ اگر 10 کروڑ کسی مالدار کے پاس ہے، وہ بھی بولنے ڈر ہوتا کہاں ایڈی آ جاتی کہ وہ کیونکہ مودی جی کی طاقت پارلیمنٹ کی کرسیاں نہیں، مودی جی کی طاقت ای ڈی۔ مودی جی سے جو بھی لوگ ڈرتے نا، وہ مودی جی کے پاور سے نہیں ڈرتے، ای ڈی سے ڈرتے سکتا ہے۔ ایک الگ چیز ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بول سکتا ہوں، لیکن اب بولنے کا موقع نہیں ہے، کیونکہ اچھے ماحول کو میں کیوں خراب کروں۔
ایک اچھی تربیت چل رہی ہے. اللہ آپ کو بھی بنا دے, مجھے بھی بنا دے, میرے بچوں کو بھی بنا دے, آپ کے بچوں کو بھی بنا دے. آمین آمین آمین. آپ غفلت کا زمانہ نہیں پیارے, غفلت کا زمانہ نہیں. تعویذ لے کر باہر نکلنے کی تجھے ضرورت نہیں, حفاظت کی ماں باپ کی دعا لے کر نکل. انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی کوئی طاقت تیرا بال بھی لیا نہیں کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے دیکھا, میں کسی مسئلے کو نہیں چھڑ رہا ہوں, لیکن ایک بات صاف ہے میں بول رہا ہوں. لوگ جاتے جاتے درگاہ کو جا کو اشارہ کرنا کو جاتے کی کہتے درگاہ کو اشارہ کرے تو کیا بھی چھوٹا نہیں کرتے. ہو سکتا بات اپنی جگہ پر رکھو, میں ایک نیا اختلاف چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا, لیکن اس سے بھی زیادہ پاور اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ماں کی دعا کے اندر رکھا ہے, تیرے باپ کی دعا کے اندر رکھا ہے. ماں باپ کی دعاؤں کے محتاج تو اولیاء ہی نہیں تھے, ماں باپ کی دعاؤں کے محتاج تو رب کعبہ کی قسم انبیاء ہی تھے. ماں باپ کی عظمت بتاتے ہوئے میرے نبی, بھئی یہ تو مت کرو بھئی, کون سسٹم کے پاس کون بیٹھے ان کے ہاتھ میں تسبیح دے ڈالو. ماں باپ کی عظمت بتاتے ہوئے میرے نبی نے ارشاد فرمایا, اس لیے کہ میرے نبی دنیا میں آنے سے پہلے میرے نبی کے والد محترم کا انتقال ہو گیا. میرے نبی کے دنیا میں تشریف لانے کے 6 سال کے بعد میرے نبی کے امی کا انتقال ہو گیا. اس لیے میرے نبی ماں باپ کی محبت سے نہیں پائے. آقا نے ماں باپ کی عظمت بتاتے ہوئے فرمایا, او لوگوں ماں باپ کا ادب کرو, احترام کرو. اگر میری ماں زندہ ہوتی محمد نماز پڑھتا, میری اماں مجھے پکارتی, میں نماز توڑ کر میری اماں کے پکار کا جواب دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. موبائل دیکھتے دیکھتے جواب نہیں دیتا. اللہ کانا میں اور ایک کا کلے لگا کو ٹھوس لیتا گھگو, ہاں بلوٹوتھ. ادھر ادھر کی تھوڑی پوری آوازیں ادھر سے سنتے ہوئے ادھر آتی تھی نا, اب یہ کانوں میں جانے کے بعد تو اب کوئی آواز ہی نہیں آ رہی. ہماتن داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہ ہماری زندگی کے اعمال کے ہر شعبے زخمی ہو چکے ہیں, مرہم کہاں کہاں لگائے. چھوٹے ٹریٹمنٹ سے تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے, ہر مسئلے کا زبردست آپریشن کرنا پڑ رہا ہے, ہر مسئلے کا زبردست آپریشن کرنا پڑ رہا ہے. اسی لیے تو ایک بات پر پورا وقت ہمارا قربان ہو رہا ہے. پیارے آقا کیا بتا رہے ہیں, میری اماں زندہ ہوتی اور محمد, وہ بھی آقا کی نماز, اللہ اکبر کبیرہ, آقا کی نماز. صحابہ کی نماز پر ہی نماز ناز کرتی ہے, آقا کی نمازوں کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ بہت. سیدہ فاطمہ کی نماز پر تو نماز نے بھی ناز کیا. سیدہ فاطمہ کے نام سے منسوب محرم کا مہینہ چل رہا ہے, گھر میں جا کر سناؤ. محرم کے مہینے میں یہ وہ کام کرنے کے بجائے سیدہ کی طرح نماز پڑھے. سبحان اللہ صحیح بات. برق کو بڑھ لگ جاتی رستے میں, نماز نہیں پڑھتی. سیدہ فاطمہ محرم میں گلی گلی پھری یا نماز پڑھی, بولو. سیدہ فاطمہ محرم میں باہر نکلی یا گھر کے اندر تھی. اس کی حیا, اس کی شرم, اس کی اطاعت, اس کی فرما برداری, اس کی نماز, اس کی تلاوت, پھر اس کی نسبت ایک طرف باپ کی طرف دیکھیں گے محمد الرسول اللہ, شوہر کی طرف دیکھیں گے علی المرتضیٰ, اولاد کی طرف دیکھیں گے حسنین. سبحان اللہ بہت.
خود پر نظر کرے تو جنت کی عورتوں کی سردار. سبحان اللہ. خود میرا نبی کہتا ہے میری امت میں میری بیٹی فاطمہ مثل مریم ہے، مثل آسیہ ہے. میری بیٹی فاطمہ وہ ہے جس سے محبت جنت بھی کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت فدا ہے خلد بھی جس پر ایسی ہے فاطمہ. آج دوپہر میں مستورات میں جب پروگرام تھا ارادہ تھا کہ یہ اشعار پڑھوں لیکن نہیں پڑھا. آپ کے سامنے پڑھنے کا موقع ملا تمہیں جا کو پڑھو. وہیں سے آواز آ رہنا نا دمہ مار کو پرانی چیتک کا سائلنسر ہوگا ہے. کیا بولا نا دم ماریا تو پروانی باٹل مار رہا ہے. وہ چیٹی وہ جہاں جہاں جاتا ہوں جب ہمارے نوجوانوں کے شراب کے بارے میں سنتا ہوں یا چیٹیاں میں پڑھتا ہوں میرے دوستوں میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، قریب ہو جاتا ہوں. میں مسلمان جسے بیڑی سگریٹ تک پینے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، آج وہ مسلمان شراب پیتا ہے. نوجوان تمہاری ہماری ماں کی عزت نرغے میں ہے، تم شراب پیتے ہو. تمہاری اور ہماری گھروں کی بہنوں کی عزت نرغے میں ہے اور ہم شراب پیتے ہیں. تمہاری اور ہماری بیویوں کی عزت نرغے میں ہے اور آج کا مسلمان شراب پیتا ہے. چلو ماں بہن بیوی ان تینوں سے زیادہ فطری تقاضا ہے کہ اپنی بچیوں سے محبت. خود ہماری بیٹیوں کی عزت نرغے میں ہے اور آج کا مسلمان اور نوجوان شراب پیتا ہے. کوئی نظام بناؤ، مساجد کے ذمہ داروں، تنظیموں کے ذمہ داروں، تحریکوں کے ذمہ داروں، جو صدر بن بیٹھے ہیں، سیکرٹریاں بن بیٹھے ہیں، قوم کے ذمہ دار بن بیٹھے ہیں. میں جمگھنڈی ہی کو نہیں پورے کرناٹک کے شہروں کے ذمہ داروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. کرناٹک ہی نہیں پورے ہندوستان کے اسٹیٹ کے ذمہ داروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. ہندوستان کے ریاستوں کے ذمہ داروں سے نہیں پورے ملک کے بڑے ذمہ داروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. ہمارے نوجوانوں کی تربیت کے لیے اب تقریروں سے کام نہیں چلے گا، کوئی طریقے ہم لوگوں کو اپنانا پڑے گا، لاہی عمل اختیار کرنا پڑے گا، جزا اور سزا کے فیصلے سنانا پڑے گا. تب جا کر شاید یہ نوجوان سنبھل سکتا ہے، ورنہ یہی نہیں مرے گا اس کا پورا گھر بے موت مر جائے گا، پورا معاشرہ بے موت مر جائے گا. غفلتوں کا یہ حال ہوگا کہ ہماری گھروں کی عزتیں لٹتی رہے گی، ہم نشے میں لت رہیں گے. نشے میں لت رہیں گے. کتنی بڑی بات نبی نے بیان کی شراب کے بارے میں. یہاں جتنے بیٹھے میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سب اچھے ہیں، لیکن آپ کے دوست احباب پر آپ محنت کرو. ایک عجیب بات ہے مولانا، توجہ چاہتا ہوں کہ شراب کے عنوان پر بیان رکھتے ہیں تو وہ لوگ آ کر بیان سنتے ہیں جو شراب نہیں پیتے، اور جو شراب پیتے ہیں ان تک پیغام کیسے جائے؟ انکیوری ہونا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے، جاسوسی کرنا چاہیے. اس کے لیے کوئی طریقہ اپنانا چاہیے. پیارے آقا نے زنا، چوری، سود کیسے کیسے گناہ ہے، سب کو گناہ کبیرہ فلاں فلاں کہا، لیکن شراب کو گناہ کبیرہ ہی نہیں کہا بلکہ ام الخبائث کہا. ہر گناہوں کی جڑ. اس کی وجہ کیا معلوم؟ اس کی وجہ کیا معلوم؟
ایک علمی بات بتاتا ہوں میں آپ کو، تفصیل میں نہیں، 10-12-15 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے سفر بھی کرنا ہے۔ اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ آدمی شراب پی کر نشے میں آ جاتا ہے، اس سے ہر قسم کا گناہ ممکن ہو جاتا ہے۔ نشے میں آ جاتا ہے، ہر قسم کا گناہ اس سے ممکن ہو سکتا ہو جاتا ہے۔ وہ نشے میں چوری بھی کرتا، نشے میں گالی بھی دیتا، نشے میں قتل بھی کرتا، نشے میں زنا بھی کرتا۔ زنا کرا تو صرف زنا میں رہے گا، چوری کرا تو صرف چوری میں رہے گا، سود کرا تو صرف سود میں رہے گا، قتل اور مرڈر کیا تو صرف قتل اور مرڈر میں رہے گا، جھوٹ بولا تو جھوٹ ہی میں رہے گا، غیبت کرا تو غیبت ہی میں رہے گا۔ لیکن نشے میں اتر جاتا ہے، اس سے ہر گناہ ممکن ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے شرابیوں کو، شراب کی نشے میں وہ گالیاں بھی دیتے ہیں، شراب کے نشے میں وہ حرام بھی کرتے ہیں، شراب کے نشے میں وہ غیبتیں بھی کرتے ہیں، شراب کے نشے میں وہ توڑ پھوڑ بھی کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی، شراب کو ام الخبائث کہا، شراب کو ام الخبائث کہا۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ شرابی آدمی کے آنکھوں میں ایسا پردہ پڑ جاتا ہے، اس کے پردے پڑنے کی وجہ سے بیوی اور ماں کا امتیاز بھی ختم ہو جاتا ہے۔ شرابی آدمی کا نشہ اتنا خطرناک، اتنا خطرناک، اتنا خطرناک، اتنا خطرناک کہ اس نشے میں اسے بیوی اور خود کی بیٹی کا فرق بھی معلوم نہیں ہوتا۔ میری بات پر یقین کرو، مجھے ایک بچی کا فون آیا، میں بڑے محبت کے ساتھ آپ نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو مٹانے پر آپ سب متحد ہو جائیں، اور ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ علماء کے ساتھ بیٹھ کر اس کے خاتمے کے لیے اپنے اپنے علاقوں کے لیے کوئی لاہی عمل تیار کرے۔ اور میرے نزدیک 1-2-3 عمل ہیں، اس میں سے ایک عمل بتاتا ہوں کہ اگر کوئی شرابی ہے اور وہ شراب نصیحت کے باوجود بھی نہیں چھوڑتا، تاکید کے باوجود بھی نہیں چھوڑتا، سزا کے باوجود بھی نہیں چھوڑتا، تو اس سے بائیکاٹ کا اعلان کر دے جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ اگر توبہ کرنے سے پہلے خدا نہ خواستہ وہ مر گیا تو دوسروں کو نصیحت کے لیے اس کے جنازے کی نماز ہی نہ پڑھائے، یا نہیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرے، دوسروں میں ڈر شروع ہو جائے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ پوری زندگی باٹل مارنے والا مرتے کی نہیں کی، اس کا دیدار کرتے ہوئے کیا کیا جملے، کیا نور ہے دیکھو بچے، زمزم پی کو مریا۔ یہ چھوٹے موٹے آدمیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑے بڑے بھی کچھ مارنے میں مشہور ہے نا۔ ہاں، بڑے بڑے کچھ لوگ ہیں نا، بڑے بڑے عہدوں میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں جو مارنے میں برابر مشہور ہے۔ اس سمجھ ان کے بارے میں یہاں تک معلوم ہوا کہ 10 بجے کے بعد ان کا فون آف ہو جاتا ہے، تو وہ لائن میں آن ہو کر رہتے نا۔ اور پورا شہر میں مشہور ہے کہ مسٹر مارٹن، مسٹر مارٹن، وہی مسٹر کا انتقال ہوگا، گھر کے اندر میت رکھی ہوئی ہے، دیدار کرتے ہوئے 3 دن کی دعوت پانے کے لیے، 10 دن کی دعوت پانے کے لیے، 20 دن کی دعوت پانے کے لیے، چہلم کی دعوت پانے کے لیے اور دعوتیں پانے کے لیے میت کے سامنے سے گزرتے ہوئے کیا نور ہے دیکھو، بیٹے کو دیکھے تو اور تعریف کرتے ہیں، دنیا میں ایسا آدمی پھر پیدا ہوتا چلی۔ غریب اور امیر کے درمیان فیصلے اگر بدل جائیں گے تو دنیا کا نظام خراب ہو جائے گا۔
غریب اور امیر کے درمیان میں فیصلے اگر بدل جائیں گے تو دنیا کا نظام غارت ہو جائے گا۔ پیارے آقا نے ایک صحابی کی چوری کے مسئلے پر کیا فرمایا؟ اس کی سفارش تم کرتے ہو اے صحابہ، یہ حدود اللہ ہے، یہ تو صحابی کا جرم میرے پاس آیا ہے، کان کھول کر سن لو، محمد کی بیٹی بھی اگر چرائے گی تو اسے بھی معاف نہیں کیا جائے گا، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کیا عمر کے بیٹے کی غلطی پر عمر کے بیٹے کو سزا نہیں ملی؟ شراب تو شراب، کچھ متقی ایسے ہیں پان پراگ وغیرہ کھاتے ہیں، یہ پان پراگ، ہنس، ابھی کیا ہے گھٹکا، ابھی ایسا مارتے نا، کیا بولتے سوچے تماکو، ایسا لوٹتا، میں بھی سوچتا ہوں کتنا دبا کو تسبیح پڑھ رہا نہ کرتا، تسبیح نہیں لگا، ہاں کیسے مولانا ڈگری کی نہ مولانا، تمہیں کہا ہی مولانا، کہا زبردست بیان تھا نا تمہارا مولانا، بول کو بول مولانا سے بات کرنا لگا رہا ہے، کیا ہمت آ گئی دیکھو۔ گناہ تو کرتے تھے ڈر کر کرتے تھے، اب گناہ بھی کر رہے ہیں بغیر ڈرے کر رہے ہیں۔ بیڑی پیلے کو مولانا زبان کا کہا مولانا یہ جمعہ بیان بڑا زبردست تھا، نبی کا وارث سے اتنا ادب نہیں، ہماتن داغ داغ سود پمبا کو ڈاک جاگ جائے مسلمان سویرا ہوا، دور چارے جہاں سے اندھیرا ہوا، بلبلیں کہہ رہی ہے یہ کیا ہو گیا، اس چمن کا نگہباں کہاں کھو گیا۔ امریکہ برباد ہوا تو دنیا برباد نہیں، جاپان برباد ہوا تو دنیا برباد نہیں، آسٹریلیا برباد ہوا تو دنیا برباد نہیں، یہودیت برباد ہوئی دنیا برباد نہیں، عیسائیت برباد ہوئی تو دنیا برباد نہیں، اگر مسلمان برباد ہو گئے تو دنیا برباد نہیں۔ یہ نہیں بولنا کیا حضرت مسلمانہ کرے تو تمہیں بول دینا، کتنے یہودیاں کرتے کتنے عیسائیاں کرتے، دین نہیں تو عمل نہیں، دین نہیں تو حکم نہیں۔ ہمارے پاس دین ہے، عمل ہمارے پاس، دین ہمارے پاس ہے تو حکم ہمارے پاس۔ بیڑی، سگریٹ، گھٹکا، پان پراگ، ہنس یہ لگا کو بھی استعمال مت کرو، انہوں شراب کے سگے بھائیاں تو نہیں، خلیرے مولیرے پھپیرے بھائیاں، بچیں گے اس سے؟ بیڑی سگریٹ بھی نہیں پینا۔ میرے پاس عربی ایک کتاب ہے ممنوع التدخین بول کر، اس پر 11 زبردست دلائل ایک عربی عالم دین نے سگریٹ پر پیش کیا ہے۔ خیر اگر آگے کا سفر نہ ہوتا تو پھر میرے دوست آج میں آپ کو 11 ساڑھے 11 تک تو ضرور بٹھا لیتا، صرف میں مقدمے میں 1.5 گھنٹہ میرے پار ہو گئے۔ ایک آپا کا فون آیا، یہ درد تو سن لو، یہ درد تو سن لو۔ بچی کا فون آیا، آ کر کہنے لگی کہ حضرت دعا کرو، حضرت اللہ مجھے اور میری بیٹی کو یا تو موت دے دے یا نہیں تو میرے شوہر کو ہدایت دے دے، اور یہ بھی کہی کہ حضرت یہ میرا درد آپ ضرور بیان کرنا، یہ بھی اجازت دی۔ انہیں نہیں بھی بولتی تو میں بولتا تھا سچ، میں کتاباں ہی پیش نہیں کرتا، حالات بھی پیش کرتا ہوں۔ یا تو دعا کرو حضرت منجے میری جوان بیٹی کو اللہ تعالیٰ موت دے دے، خودکشی حلال ہوتی تو میں ضرور میں بھی کھا لیتی، میرے بچی کو بھی کھلا دیتی، یا اس کا کوئی انتظام کرتی، میں تو ضرور کھا لیتی۔ یعنی تو دعا کرو حضرت کہ میرے شوہر کو اللہ ہدایت دے۔ میں بولا دیکھ ماں تیرے شوہر کو ہدایت کی دعا تو ضرور کرتا ہوں، تم لوگوں کے لیے موت کی دعا تو نہیں کر سکتا میں، لیکن یہ تو بتا کہ تو ایسے دعاؤں کی طالب کیوں ہے؟
کہنے لگی کہ حضرت میرا شوہر شرابی ہے حضرت، شرابی ہے حضرت، آپ مانے یا نہ مانے اس وقت میرے پاس 14 سال کی عمر کی بیٹی ہے، مطلب یہ ہوا کہ شادی ہو کر 14 سال تقریباً ہو گئے ہیں، شادی کے 1 سال کے بعد شراب نہیں پیا، 2 سال کے بعد شراب نہیں پیا، جس دن صبح کو نکاح ہوا سہاگ رات کو میرے قریب ہوا تو شراب کی حالت میں ہوا۔ میں کیا کر سکتی سر؟ خیر زمانہ گزرا، بچے ہوئے، سب کچھ ہوا، ایک بچی جوان ہوئی۔ حضرت مسئلہ یہ پوچھنا ہے آپ سے۔ میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ یہ پکڑنے والے حضرات چاہے تو آپ ان جملوں کو سنسر کر سکتے ہیں، نہیں بھی کرے تو کوئی فرق نہیں۔ اس نے پوچھا کہ حضرت ہر وقت وہ آتے ہیں میرے پاس اور اپنی ضرورت کے طالب بن جاتے ہیں، اشارہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں بہت بیزار ہوں ان سے، اس حالت میں کون خرید جاتا ہے؟ لیکن میں مسئلہ یہ پوچھنا چاہتی ہوں، وہ طبیعت جس طبیعت میں ملاقات جائز نہیں، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ارے سمجھ رہے ہیں؟ کچھ دن ہوتے نا جن دنوں میں ملاقات نہیں کر سکتے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ کا حکم، ان دنوں میں بھی یہ آ کر مجھے زبردستی کرتے ہیں، میں ان دنوں میں بھی ان کی ضرورت کو پوری کر دیتی ہوں جبکہ گناہ ہے، میں مجبور ہوں، کیا مجھ پر بھی گناہ ہے حضرت؟ میں نے کہا کہ تم کیا مجبوری ماں، انکار پوری دفاع کے ساتھ کر سکتے ہیں، شد و مد سے کر سکتے ہیں، تاکید کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کی کیا مجبوری ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ حضرت میری طبیعت کی مجبوری تو اپنی جگہ پر ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں انکار کر دوں کہیں وہ حالت نشے میں میری بچی کی عزت پر حملہ نہ کر دے، میں صرف میری بچی کی عزت کی حفاظت کے خاطر ان کے ہر وقت کی ضرورت کے سامنے حاضری دیتے ہیں۔ شراب وہ نشہ ہے، اوقات کو بھلا دیتا ہے، رشتوں کو بھلا دیتا ہے۔ میں بہت دور گیا، بہت دور گیا، بہت دور گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج سگریٹ کی کیا بات کرتے ہوں، شراب میں مبتلا ہے نوجوان ہمارے۔ اے نوجوانوں، شراب پینے والے نوجوانوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں، شراب پی کر تو آدمی سنبھلتا نہیں، جب تم خود لڑکھڑانے رکھو تو پھر اس قوم کو سنبھالے گا کون؟ شراب پی کر اگر تم خود لڑکھڑانے لگو گے، اللہ کے ان مسجدوں کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ میرے گھروں کی حفاظت میں فرشتوں سے کراؤں گا، ذمہ ہمارے دیا ہے۔ اللہ ہر طریقے سے بچانے کی طاقت رکھتے ہیں، بچانے کا راستہ اور موقع ہم کو دے کر اللہ اجر دینا چاہتے ہیں۔ ہم خود شراب پی کر اگر لڑکھڑانے لگے تو پیغمبر کے گھرانے مدارس عربیہ کی کون حفاظت کرے گا؟ شراب پی کر آئے نوجوانوں تم لڑکھڑانے لگو گے تو قرآن کی حفاظت کون کرے گا؟ دشمنان اسلام کی دفاع کون کرے گا؟ آج حال ایسا ہے میرے پیارو، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ۔ سیدہ فاطمہ کے اشعار باقی ہیں اور بھی کچھ باتیں باقی ہیں، بہت وقت ہو گیا ہے، میں اپنی بات کو ادھوری یہیں چھوڑتا ہوں، لیکن اتنی بات تو یہ ہے، بوڑھوں کا بڑوں کا ادب کرو، بولو انشاءاللہ۔ اپنی جوانی کی پوری 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 حفاظت کرو، بولو انشاءاللہ۔ اپنے ماں باپ کا پورا پورا ادب کرو، بولو انشاءاللہ۔ اور شراب سے خود بھی بچو، شراب پینے والوں کو شراب سے بچاؤ، اور شراب پینے والوں سے بھی تم دوستی مت کرو، کیونکہ صحبت کا اثر ضرور، صحبت صالح ترا صالح کنت،
صحبت طالح اچھوں کی دوستی تجھے اچھے کر دے گی، بروں کی دوستی تجھے بری کر دے گی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، معافی چاہتا ہوں، معذرت کا ہوں، پھر کبھی موقع ملے مضمون یاد رہے تو اسی کو آگے لے جانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ وقت کافی ہو گیا، آپ کے اپنے کچھ ذمہ داریاں بھی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنائی گئی سنی گئی تمام باتوں پر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔